نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام نثیرہ ہے۔ اس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مغرب سے مشرق تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کا کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا، اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک شخص جو شراب کا عادی ہو،
دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کینہ رکھنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا قطع تعلق کرنے والا۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کروں گا، بس بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جب رمضان کا چاند نظر آیا ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ تمام سال رمضان ہی ہوتا۔ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمیں رمضان شریف کی فضیلت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جنت رمضان کے لیے سال کے شروع سے سال کے آخر تک مزین کی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں۔ حور عین اس منظر کو دیکھ کر کہتی ہیں اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے اس مہینہ میں ہمارے لیے ایسے شوہر بنا کہ ہماری آنکھیں ان کی وجہ سے ٹھنڈی ہوں۔ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی شادی ایک حور سے موتی کے ایک خیمے میں کر دی جاتی ہے، جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر عورت پر 70 قسم کے جوڑے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا، اور 70 قسم کے رنگوں کی خوشبوئیں ان میں ہر ایک کو دی جائیں گی، ہر ایک رنگ کی الگ خوشبو ہوگی۔ ان میں سے ہر عورت کو 70,000 عورتیں یعنی خادمائیں اور 70,000 خادم خدمت کے لیے دیے جائیں گے۔ ہر خادم کے ساتھ سونے کا ایک تشت ہوگا، اس میں ایک رنگ کے کھانے کے ایک لقمے میں جو مزہ ہوگا وہ دوسرے لقمہ سے مختلف ہوگا، اور ہر عورت کے لیے 70 مسحریاں سرخ یاقوت کی ہوں گی۔ ہر مسحری پر 70 قسم کے بستر ہوں گے جن کے افطر تافتہ کے ہوں گے۔ ہر بستر کے اوپر
70 تخت ہوں گے اور اس کے شوہر کو بھی اس قسم کی نعمتیں دی جائیں گی۔ سرخ یاقوت کی مسحری جو موتیوں سے مزین ہوگی، جس پر سونے کے 2 کنگن ہوں گے۔ یہ سب انعامات رمضان کے ہر دن کے صرف روزہ پر ملیں گے، اور روزہ کے علاوہ رمضان کی نیکیوں پر جو ملے گا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اور بزار کی روایت میں امام عادل کے بجائے مسافر کا ذکر ہے۔ مسافر جب تک سفر میں ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی کر دیں، جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اللہ پاک اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا کر دے بھائی، اور ان چیزوں کے حاصل ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں سے، ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرے۔ تو رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، تو جیسے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے عظیم کا لفظ نہ استعمال ہوا، جیسے شرک کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم۔ تو اسی طرح سے قیامت کے دن کی جو سختی ہے اس کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال ہوا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال کیا، والقرآن العظیم، یاسین، یعنی ایک اور جگہ پہ آتا ہے والقرآن العظیم۔ اور پھر ایک جگہ پہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے لفظ استعمال فرمائے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال کیا، اذلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ان کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس کے اندر جو راہ ہے، جو رے ہے، جس کو اردو میں رے بولتے ہیں، عربی میں راہ بولتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے راہ سے مراد رحمت ہے، اور پھر رمضان میں رے کے بعد میم آتا ہے تو میم سے مراد مغفرت ہے، اور پھر میم کے بعد وعد آتا ہے تو وعد سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کے اعمال کرنے پر جنت کی ضمانت ہے، اور پھر وعد کے بعد الف آتا ہے تو الف سے مراد ہے کہ یہ انس اور الفت کا مہینہ ہے، اور پھر آخر میں جو نون آتا ہے اس سے مراد ہے کہ یہ نورانیت سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس میں اپنی رحمت بھی نصیب کرے، مغفرت بھی نصیب کرے، نورانیت بھی نصیب کرے، ٹھیک ہے نا بھائی، اور آپس کا اللہ پاک ہمیں انس، الفت، محبت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے۔
اور جن کی اللہ پاک نے اس مہینے میں مغفرت کرنی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل کر دیں گے۔ جیسا کہ تھا نا کہ جو رمضان کے جو روزے ہیں ان کی فرضیت تقوی کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ اس لیے روزے فرض ہوئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بات پچھلی دفعہ ذہن سے نکل گئی تھی میرے کرنے والی، کہ یہ جو تقوی ہے یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں سے جو رمضان کے روزوں کا جو عمل ہے ان کی فرضیت کی جو علت یا غایت ہے، اس کو تفسیری زبان میں کہہ لیتے ہیں، یا اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ اور پھر آتا ہے نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی صحبت اور رفاقت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو آتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی صحبت اور رفاقت کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 11 دفعہ یہ فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں دفعہ یہ بات فرمائی ہے، تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے، تیار ہو گئے یمن جانے کے لیے، اور وہ یمن گئے تھے، یمن کا حاکم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یمن کے ایک حصے کا حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا تھا، اور یمن کے دوسرے حصے کا جو گورنر تھا یا جو حکمران تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا تھا۔ تو بعد میں ایک دفعہ ان دونوں حضرات کے اندر، یعنی جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا تھا، اور خط لکھ کر ان سے نا ان کے قرآن پاک کی تلاوت کی کیفیت کے بارے میں کچھ سوال جواب کیے تھے۔ تو وہ خیر ایک اور چیز ہے۔ تو آتا ہے نا کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور رخصت فرمایا، تو اس شان سے رخصت فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹنی کی جو نکیل تھی، جو رسی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ کے باہر تک رخصت فرمانے گئے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا، مفہوم سب باتوں کا یہ ہے کہ اے معاذ، تمہارا کیا حال ہوگا اس دن جب تم یمن سے واپس آؤ گے لیکن تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، یعنی تم میری قبر پر آؤ گے، میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے نا اس موقع پہ رونا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت دوری اختیار کر رہا ہوں، دور جا رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب واپس آؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تسلی دی تھی وہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی ایک تسلی بھی ہے، بہت بڑی خوشخبری بھی ہے
کہ یعنی جن کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر یہ فرمایا تھا، ان اول الناس بی المتقون این کانوا ومن کانوا، کہ میرے سب سے زیادہ نزدیک اور میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، وہ جو کوئی بھی ہوں، یعنی ان کی کوئی ذات ہے، کوئی برادری ہے، وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہیں، کسی بر اعظم کے رہنے والے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ اس میں بھی ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی یعنی ایک تسلی ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، تو ہمیں اپنے آپ کو تقوی پر لانا چاہیے، اپنی زندگی کو تقوی والا بنانا چاہیے نا بھائی۔ تو اس لیے ہم جہاں رمضان کے اندر بہت سارے اعمال کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ ہمارے اندر اللہ کرے یہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تقوی ہے یہ، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دل کی طرف یا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہا ہونا، کہ جو تقوی ہے وہ انسان کے سینے کے اندر ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اب جو تقوی ہے وہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کرنے سے بچنے کا نام ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پہ دنیا کے اندر تو دستور ہے کہ کام کرو اور مزدوری لو، کچھ کرو اور مزدوری لو، لیکن تقوی کے بارے میں اللہ پاک کا کیا دستور ہے کہ کچھ نہ کرو اور مزدوری لے لو، یعنی گناہ نہ کرو، غفلت میں مبتلا ہونے سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ تو تقوی جو ہے یہ کچھ کرنے کا نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کرے بھائی ہمارے اندر یہ ایک تقوی کی جو ہے نا وہ صفت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تقوی کیا ہے کہ ہمارے اندر نا ہمارا ایک مزاج بن جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کا۔ ہمیں ہر موقع پر ہر کام کرتے ہوئے، کچھ کرتے ہوئے، کسی چیز سے بچتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، بولتے ہوئے، خاموش ہوتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے ہمارا ایک مزاج بن جائے۔ وہ مزاج کیا بن جائے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے ہیں، اور رمضان کے جو روزے ہیں یہ ایک اعتبار سے ہمارے لیے ایک مشقت تو ہوتی ہے اس کے اندر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو جیسے اللہ پاک نے جب یہ جو آیت نازل فرمائی تھی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو مفسرین اس آیت کے بارے میں نا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے، اب اس سے اگلی آیت میں نا رمضان کے روزوں کا تذکرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے فوراً اگلی آیت میں نا رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت کے اندر 7 طرح سے نا ایمان والوں کی ذہن سازی کی ہے، اس کے بعد روزے فرض کرنے کا نا حکم دیا ہے۔ جیسے اس میں آتا ہے نا کہ شاید غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ پاک نے انسان کے نفس کو پیدا کیا، اور نفس کیا ہے، یعنی نفس انسان کے اندر وہ قوت ہے جو انسان کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے۔
اور انسان کے اندر روح اس قوت کا نام ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنے کی طرف مائل کرتی ہے، رغبت پیدا کرتی ہے۔ تو نفس جو ہے یہ انسان کے اندر انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والی ایک قوت کا نام ہے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، یہ نفس کی بہت زیادہ تربیت اور اصلاح کا باعث ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم رمضان کو جو ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ اس کے روزے رکھیں۔ جیسے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید فرمایا نا، وہ یہ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ پاک نے انسان کے نفس کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر نفس کو یہ پیدا کر کے یہ سوال کیا تھا، من انا و من انتا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو نفس نے یہ جواب دیا تھا کہ انا انا و انتا انتا، میں ہوں، آپ ہیں۔ تو میں تھی نا ابھی اس کے اندر، میں ہوں، آپ ہیں۔ تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نا وہ جو انسان کا نفس تھا اس کو نا 1000 سال تک نا آگ میں جلایا، اس کی تعذیب کے لیے، اس کی تہذیب کے لیے، اس کو مہذب بنانے کے لیے، اس کی میں ختم کرنے کے لیے۔ تو 1000 سال آگ میں جلانے کے بعد اس کو پھر نکالا، پھر پوچھا من انا و من انتا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو نفس نے پھر کہا یا اللہ انا و انتا انتا، میں ہوں، آپ ہیں۔ تو آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے نفس کو 1000 سال تک بہت زیادہ وزن کے نیچے دبا کے رکھا، بہت زیادہ بوجھ کے اوپر نا اس کو نیچے اس کو دبا کے رکھا۔ 1000 سال وہ دبا رہا۔ تو 1000 سال دبانے کے بعد پھر اس کو نکالا، پھر اللہ پاک نے پوچھا من انا و من انتا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو پھر اس نے کہا یا اللہ انا و انتا انتا، میں ہوں، آپ ہیں۔ تو آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلے 1000 سال کے لیے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ اب وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کیا شکل تھی، وہ کیسے کھاتا تھا، وہ کیسے پیتا تھا، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے نا پھر اس کو 1000 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا۔ تو 1000 سال کے بعد دوبارہ پھر اس کو بھوک پیاس کی حالت سے نکال کے پوچھا من انا و من انتا۔ تو پھر انسان کے نفس نے کہا یا اللہ انا مخلوق و انتا خالق، یا اللہ میں آپ کی مخلوق ہوں اور آپ میرے خالق ہیں۔ تو مقصد ان کے اس بات کے کرنے کا یہ تھا کہ جب تک انسان کے نفس کو کافی زیادہ مشقت سے نہ گزارا جائے، اس کو ایک ریاضت سے نہ گزارا جائے، ایک مجاہدے کی کیفیت سے نہ گزارا جائے، اور اس کو بھوک پیاس کی ایک کیفیت سے نہ جب تک گزارا جائے، اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو چونکہ رمضان کے اندر ایک دشمن جو شیطان ہے اس کو تو قید کر دیا جاتا ہے، دوسرا جو دشمن ہے اس کی جو ہے نا وہ تربیت اور اس کی تہذیب کے لیے اس کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی بھی بھائی توفیق عطا کر دیں، اور جتنے روزے رمضان کے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھرپور طریقے سے قدر کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا کرے۔